الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ آج کے کلاس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے آیت نمبر 200 تک کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری 6 آیات ہیں اور ان آیات کا ترجمہ اور ان کے الفاظ کے معنی ہم کل اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ آواز میری آپ تک کیسی پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی، سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا مختصر سا ترجمہ دیکھیں گے۔ ترجمہ حالانکہ کل بھی ہو چکا ہے، لیکن آج ریپیٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے تیزی سے ترجمہ کروں گا، دھیان سے دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار جو پرانی آیتیں چل رہی تھیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بالکل آخر میں بتایا تھا کہ نیکسٹ ویک جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ آج کی آیات کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو سورہ آل عمران کی لاسٹ 20 آیات، آخری 20 آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہم ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمائیں تو آپ نے وہ رات پوری رونے میں گزاری، اور اس کی وجہ یہ جو حضرت بلال کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے بتائی کہ میں اپنے رب کے سامنے شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ نے میرے پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں۔ اس شکر مندی میں اور اس شکر گزاری میں اللہ کے رسول نے ان آیتوں کے اترنے کے بعد پوری رات روتے ہوئے گزاری۔ کیا تھا ان آیات میں جو اس سے پہلے والے ویک میں ہم نے پڑھی تھیں؟ اکثر حصہ دعائیں تھیں، اور دعائیں بھی کس کی دعائیں؟ کوئی نارمل یا عام دعائیں نہیں تھیں، بلکہ ان لوگوں کی دعائیں جو اللہ رب العزت کو پہچان لیتے ہیں، جن کے دل اللہ رب العزت کی معرفت سے بھر جاتے ہیں یونیورس میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں اور اس کے سائنس کو دیکھ کر۔ جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اس کا بنانے والا بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور اس کی ذات تک اس کی نشانیوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دعا تھی ان لوگوں کی جن کے دل کو اللہ رب العزت نے فطرت سلیمہ پر قائم رکھا، جن کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پرورٹ ہونے سے بچایا، اور جب ان کے سامنے کسی حق کی پکار لگانے والے نے پکار لگائی، جب ان کے سامنے کسی اللہ کی طرف بلانے والے نے بلایا، تو ان کے دل سے آواز آئی کہ یہی سچ ہے اور یہی حق ہے، اور ہم بھی یہی سوچتے تھے اور یہی چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کی اس دعوت پر بلانے والے کی آواز پر لبیک کہا، اور کہا کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ایمان کی پکار لگانے والے کو سنا، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم بغیر تاخیر کے بلا تاخیر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے دعائیں مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں مغفرت عطا فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ آج کی آیات میں انہی کی ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو رسپانس دیا ہے، یعنی ان کی ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، اور قبولیت کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے کہ فاستجاب لهم ربهم، قبول کر لیا ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو، انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور یہ کہہ دیا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا، ضائع نہیں کرتا،
منکم تم میں سے، من ذکرن او انسا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض تم بعض سے ہی ہو، یعنی تم ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو، مرد اور عورت تم ایک دوسرے کا ہی جز ہو، ایک دوسرے کے درمیان سے ہی ہو، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بعضکم من بعض تم بعض میں سے ہی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا اللہ کی خاطر، جو اپنے گھر سے نکال دیے گئے اللہ کی خاطر، جن کو تکلیفیں دی گئیں اللہ کی خاطر، جنہوں نے جنگیں کی اللہ کی خاطر، اور جو مارے گئے اللہ کی خاطر۔ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کری اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی اور ان کو تکلیفیں دی گئیں میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا اور جنہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار اور ان کو ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ بالکل نہیں آ رہی ہے کیا آواز؟ نیٹ ورک ایشو ہے اور پریشان کر رہے ہیں سگنلز، یہی وجہ ہے بس۔ تو اب دیکھیے، امید ہے کہ انشاءاللہ اب ٹھیک آئے گی۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اور میں ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں بہتی ہیں جس کے دامن میں نہریں، ثوابا من عند اللہ اور یہ ثواب ہوگا، یہ بدلہ ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کی جانب سے، اس کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے، خوبصورت ریوارڈ ہے۔ کیسی آ رہی ہے آواز اب؟ چلیں ٹھیک، آتی رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ایک تسلی دی، ایک ان کو حوصلہ دیا ہے آیت نمبر 196 میں، فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا زمین میں چلنا پھرنا، شہروں میں ان کا آنا جانا، ان کی چلت پھرت، ان کی سرگرمی، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت تھوڑا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جو ڈرے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ اور یہ اللہ کے پاس سے ان کی مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب اس آیت میں اللہ نے ایک آیت میں یہاں اہل کتاب کا دوبارہ سے ذکر فرمایا ہے۔ اہل کتاب کون ہیں؟ وہ جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ جو ہم سے پہلے مسلمان تھے، اور وہ عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ عیسائیوں کو انجیل دی گئی اور یہودیوں کو تورات دی گئی، تو یہ لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی جن کے پاس ہم سے پہلے کتاب آئی تھی، جو جانتے تھے اللہ کو، نبیوں کو، رسولوں کو۔ تو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ، ان کے کئی سارے حالات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں، اور اگلی صورتوں میں بھی پڑھیں گے اور سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کے اوپر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا، دونوں چیزوں پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے،
اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور تیار رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اب یہ تو ہوا تیزی سے ایک بار ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں ان آیتوں کی تفسیر، جو کہ آج کے دن ہم خاص طور پر کرتے ہیں۔ دیکھیے شروع سے آیت نمبر 195 سے۔ پہلی والی آیت جہاں سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کی دعاؤں کا جواب دیا ہے، ایک خوبصورت جواب، اور وہ خوبصورت جواب اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں، میں اس کو برباد نہیں کرتا ہوں۔ تو جب کوئی بھی چیز انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی ان دعاؤں کو مضبوط کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں دعا کی قبولیت کا ایک خاص نسخہ، ایک خاص ٹرک پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی انہی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں جن کے اعمال بھی ان دعاؤں کے مطابق ہوں۔ اب ایک شخص صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے جا رہا ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اپنے لیے بہتر مانگ رہا ہے، اپنے لیے خیر مانگ رہا ہے، اپنے لیے وہ بہت ساری چیزیں مانگ رہا ہے جو بھی اس کو چاہیے، لیکن جو اس کا عمل ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتا ہے۔ وہ دعا تو کر رہا ہے کسی چیز کے ہونے کی، لیکن اس چیز کی طرف اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کر رہا، اپنا ایک بھی قدم نہیں بڑھا رہا، صرف دعاؤں کے سہارے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسا کرنے والا بسا اوقات ناکام ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہی یہ ہے کہ دعا اثر کرتی ہے تو عمل کے ساتھ اثر کرتی ہے۔ دعا جب اثر انداز تبھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ میں کام بھی ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد میں دیکھیں، بدر میں دیکھیں، اللہ کے رسول چاہتے تو وہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ دعائیں کر دیتے کہ اے اللہ کافروں کو ہرا دے، ان کو شکست دے دے، انہوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا ہے، اب یہ ہمارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں، تو اے اللہ فرشتوں کو بھیج کے ان کو ختم فرما دے، زمین ان کی الٹ دے ان کے اوپر ہی، یا زمین میں ان کو دھنسا دے، یا کوئی بھی ایسی مصیبت ان کے اوپر بھیج دے کہ یہ ختم ہو جائیں ایسے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نہ ہی ایسا کرنے کا حکم ہوا، بلکہ حکم یہ ہوا کہ چلو اپنی وسعت بھر کوشش کرو، اپنی طاقت بھر تم بھی آگے بڑھ کر جاؤ، تم جتنی ہمت اور طاقت تمہارے اندر ہے اس کو لے کر میدان میں آ جاؤ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو دعا بھی تبھی اثر کرتی ہے جب اس کے ساتھ عمل کو شامل کیا جائے۔ تو یہاں اللہ نے دعا کی قبولیت کا اعلان فرماتے ہوئے ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کے جو قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صرف اور صرف عمل کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا، کوئی اور پیمانہ، کوئی اور اسکیل اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے انسانوں کو ناپنے یا جانچنے کا سوائے عمل کے۔ جو شخص عمل میں جتنا زیادہ ہوگا، جو شخص کاموں میں جتنا اچھا ہوگا، جو شخص اللہ کی بندگی میں جتنا اونچا ہوگا، وہ شخص اللہ کے نزدیک قیمتی ہوگا، ایکسپینسو ہوگا، وہ شخص اللہ کے نزدیک قابل اہمیت اور قابل ترس اور قابل رحمت ہوگا۔ اور جو شخص عمل سے کوڑا ہو، صرف دکھاوے کا بڑا ہو، صرف وہ لوگوں کے اوپر اپنی دھاک جمانے میں بڑا ہو، صرف وہ لوگوں کے اوپر دکھاوا کرنے میں بڑا ہو، عمل اس کے کچھ ہو ہی نہ، تو ایسا شخص کبھی بھی اللہ کے نظر میں قیمتی نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا اللہ نے من ذکر او انثی، الگ الگ دونوں کو ذکر فرمایا، مرد ہوں یا عورت ہوں، حالانکہ منکم میں دونوں باتیں آ گئی تھیں تم میں سے۔ ظاہر ہے قرآن جب خطاب کر رہا ہے تو سامنے مرد بھی ہیں اور عورت بھی، لیکن الگ الگ مینشن کر کے اللہ نے تاکیدی طور پر یہ بات فرمائی کہ دیکھو عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد عمل کرے یا کوئی عورت عمل کرے، دونوں برابر ہیں۔ اور اس سے اللہ کا مقصود یہ بھی ہے کہ دونوں کو الگ الگ طور پر ہمت دلائی جائے، ان کو عمل کرنے میں آگے بڑھایا جائے۔
آگے فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کا ہی جز ہیں، بعض سے ہی ہیں، یعنی مرد اور عورت جو دنیا بہت ساری جگہوں پر ان دونوں میں تفریق کرتی ہے، ان میں جو ہے ایکویلٹی نہیں رکھتی، انیکویلٹی ہوتی ہے، وہاں عدم مساوات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہی ہیں۔ تو اسلام نے شرف انسانیت اور اخلاقی قدروں میں، ہیومن ڈگنیٹی اور موریلٹی میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کا درجہ دیا ہے، برابر کی حیثیت دی ہے۔ صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کا درجہ نہیں دیا، بلکہ اگر ہم اس کو کہا جائے کہ اللہ نے وہاں عدل کے تقاضے کے مطابق مرد اور عورت کو اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے نکاح کے تعلق میں بنتے ہیں تو وہاں پر پھر ایکویلٹی نہیں ہے، وہاں ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے مرد کو، اور اس کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا مصلحت ہے، وہ جو ہماری اگلی صورت شروع ہو رہی ہے نا، وہ اسی ٹاپک پر ہے، اس کی شروعات اسی ٹاپک سے ہوگی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں ایک اشارہ کر دیا کہ ہیومن ڈگنیٹی میں، مساوات میں اور انسانی تقاضوں میں اور موریلٹی میں، اخلاقی قدروں میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل برابر ہیں۔ وہ جھوٹی مساوات ہے جو دنیا آج کل مختلف تحریکوں کے نام سے اٹھاتی ہے۔ فیمنزم کی تحریک ایک جھوٹی تحریک ہے، وہ جھوٹی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں کوئی برابری نہیں ہوتی، وہاں تو صرف اور صرف حق تلفی ہوتی ہے، استحصال ہوتا ہے، اور وہاں صرف اور صرف حقوق مارے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مائک آف کر لیں پلیز، مائک آف کر لیں، کس کا مائک کھول لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کا ہی جز ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اچھے کاموں کی اور مشکل کاموں کی ایک فہرست دی ہے، اور ان لوگوں کے کاموں کی ایک فہرست دی جو مکے سے نکالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راہ میں جنہوں نے مشکلیں برداشت کی۔ کیا تھیں وہ مشکلیں؟ دیکھیے، فالذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرت کری۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے بستی کو چھوڑ دینا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ تو مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اسی کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کری، واخرجوا، اور جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور جن کو تکلیفیں دی گئیں میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے پھر جنگ کی اور پھر وہ قتل ہوئے، مارے بھی گئے۔ تو دیکھیے کتنی مصیبتیں ان کے اوپر لگاتار آئی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو گھر چھوڑنا پڑا، پھر اس کے بعد جو نہیں چھوڑ رہے تھے، جو وہیں رہنا چاہ رہے تھے، ان کو نکال دیا گیا زبردستی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور پھر ان کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں۔ کتنی پریشانیوں اور تکلیفوں سے مکے میں مسلمانوں کو گزارا گیا، کیسے کیسے واقعات جو ہے وہ آتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر ہی ہم رونگٹے کانپ جائیں، ہمارے خوف سے ہمارا لرزہ جو ہے وہ ہمارا رواں جو ہے وہ کانپ اٹھے، لرزہ طاری ہو جائے ہمارے اوپر۔ ایسے واقعات ہیں مکی زندگی کے کہ آگ پہ جو ہے ان کو لٹایا جا رہا ہے، کوئلوں پہ گرم ان کو لٹایا جا رہا ہے، چٹائی میں باندھ کے جو ہے ان کو آگ لگا دی جا رہی ہے، یا اسی طرح اتنا مارا جا رہا ہے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ سب تکلیفیں انہوں نے کیوں برداشت کری؟ کون سی دیوانگی تھی، کون سا جنون تھا جو ان کے اوپر طاری ہو گیا تھا؟ کون سی آخر وہ بات تھی جس کا وہ دم بھر رہے تھے، تو وہ پھر ہر مصیبت کو اپنے لیے چھوٹا سمجھ رہے تھے، ہر مصیبت کو۔ پھر یہی نہیں، جب مدینہ آ گئے تو وہاں بھی ان کو سکون نہیں ملا، وہاں بھی وقاتلوا، ان سے جنگیں کرنے آ گئے وہ لوگ، ان سے جو ہے لڑائیاں کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے جنگ بھی کری اللہ کے راستے میں، پھر انہوں نے لڑائیاں بھی کری، وقتلوا، اور لڑائی میں وہ مارے بھی گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اتنی مشکلوں سے گزرنے کے بعد ہم ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو دور کر دیں گے، ان سے ان کی خطاؤں کو ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر ان کو ہم داخل کریں گے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن مشکل کاموں کا ذکر فرمایا ہے وہ بعضکم من بعض سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی مرد اور عورت وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن کو تکلیف دی گئی میرے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میرے راستے میں تکلیف دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جن کو قتل کیا گیا اور وہ خود مارے گئے، قتل ہوئے، تو میں ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دوں گا اور ان کو جنت میں ضرور ضرور داخل کروں گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ان سب چیزوں کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے، بعضکم من بعض سے ہے، اس میں الگ الگ نہیں تھے، ان مصیبتوں کو اٹھانے میں دونوں ساتھ میں شریک تھے۔ ہجرت اگر مردوں نے کی تو عورتوں نے بھی کی، ہجرت حبشہ جو پہلی ہجرت تھی وہ اس میں بھی عورتیں شامل تھیں۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں تکلیفیں اگر مردوں نے اٹھائیں تو عورتوں نے بھی اٹھائیں، اگر جنگ کرنے کے لیے مرد میدان میں آئے تو عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں سب سے پہلی جو شہید ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے اس دعوت پر قربانی دی وہ ایک عورت تھی۔ کون تھی وہ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ دونوں ساتھ ساتھ شریک رہے ہیں سب جگہ پر ان تکلیفوں کو اٹھانے میں، اور پھر ان کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دینے والے ہیں جو یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ اس سے ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور ایک اور بات جو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو بنانے میں اپنی جسمانی محنت اور اپنی جسم کو بھی تھکانا چاہیے، اس لیے کہ جن کاموں میں انسان کا جسم تھکتا ہے، جن کاموں میں ہم تھکتے ہیں، آپ دیکھیے دن بھر ہم جن کاموں میں تھکتے ہیں ان کاموں میں ہمارا سب سے زیادہ دل لگتا ہے، ان کاموں میں ہی ہمارا ذہن چلتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی چیزیں انہی کاموں میں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ جس کام میں بھی ہم تھک رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام جو بھی آپ کر رہے ہو اپنے ذہن میں لے لیں کہ میں نے اس کام میں اپنا اتنی طاقت لگائی، اتنی محنت لگی، یہ مجھے تھکن اس میں ہوئی، اس وقت مجھے اٹھنا پڑا اور یہ مجھے اپنا اس کے لیے روٹین چینج کرنا پڑا، اور پھر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ وہ کام اچھے سے میرا ہو گیا، اس میں کوئی پریشانی نہیں آئی، وہ اتنے اچھے سے ہو گیا کہ دیکھنے والوں نے بھی اس کو پسند کیا۔ تو یہ ہے جسمانی محنت۔ اللہ سے ہمارا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، صرف زبانی تعلق، صرف زبانی ایمان کے دعوے، صرف تسبیح اور اس پر اپنے آپ کو کافی سمجھنا، یا صرف جو ہے نماز روزہ اور حج اور ان سب چیزوں کو ہی عبادت سمجھ لینا، باقی دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں، جو دوسرے ہماری زندگی کے حصے ہیں، ہمارے لوگوں سے ملنے جلنے میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں جو چیزیں ہیں ان میں ہم بالکل بھی کوئی کوشش نہ کریں اور صرف انہی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں، دوسری طرف ہم بالکل کورے ہوں، اخلاقی اعتبار سے ہم بالکل خراب ہوں، تو ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں چاہیے۔ یہاں جس تعلق کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے پورے مسلمان کا تعلق، اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا تعلق، اور پورے طور پر جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں ضرور، ان کو نکال بھی دیا جاتا ہے کبھی کبھی اپنے گھروں سے، اور پھر ان کو تکلیفیں بھی دی جاتی ہیں مزید۔ ایک تو گھر چھوڑا، بیچارے ہیں، وہ لاچارے ہیں بالکل، اس کے باوجود ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور انہی سے جنگ کی جا رہی ہے اور انہی کو قتل کیا جا رہا ہے، انہی کو مارا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنی طرف آنے والوں کے لیے یہ کھلا چیلنج رکھ رکھا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، جو بھی اپنی طرف بلاتا ہے وہ سبز باغ دکھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم میری طرف آؤ گے، مجھ سے جڑو گے، تمہیں یہ فائدے ملیں گے، یہ بینیفٹس تمہیں حاصل ہوں گے، دنیا میں تم اتنے اونچے ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو آئینہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو میرے راستے سے جڑو گے تو یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں تمہارے لیے آئیں گی، ان چیلنجز کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ان مصیبتوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اس بھٹی میں تمہیں تپنا پڑے گا، تمہیں اپنے جسم کو، اپنی جان کو جلانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا راستہ اور جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ بہت مشکلوں بھرا اور کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمیں اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کون سے کام کرنے میں سب سے زیادہ مصیبت ہمارے پر آ پڑتی ہے، کون سے کام ہم دل سے نہیں کرنا چاہتے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہوں۔
تو ان کاموں کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی زیادہ ملے گا، اس ثواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ملے گا۔ ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس حسن الثواب، سب سے بہترین ثواب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اب یہاں ایک اور بات ان دونوں آیتوں میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں بڑے چل پھر رہے ہیں، بڑے دندنا رہے ہیں، ان کی طاقت دنیا لوہا مان رہی ہے، ان کو جو ہے دنیا تسلیم کر رہی ہے، دنیا کے وہ فاتح ہیں، دنیا میں وہ بڑے کامیاب اور کامران ہیں، تو اس کامیابی سے دنیا میں ان کو بڑے بڑے ایونٹس میں شریک ہونے کا حصہ مل رہا ہے، ان کو بڑے بڑے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر ان کو بلایا جا رہا ہے، وہ دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بڑے کامیاب ہیں، وہ تو بڑے خوش ہیں اپنی لائف میں، وہ تو ہر جگہ گھوم پھر رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہے ڈریم لائف، ایسی زندگی کاش ہماری بھی ہوتی، ایسے ہم۔ اور پھر اس کے باوجود جو ایمان والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ سب حاصل ہے۔ تو یہ سب ہونا اور یہ سب دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ فیل ہوتا تھا، اس سے ان کو بھی فیل ہوتا تھا۔ اگر ہمیں ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کو بھی فیل ہوتا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ لا یغرنک، نہیں آپ کو دھوکے میں ڈالے، تقلب یعنی چلنا پھرنا، آنا جانا، سرگرمی، دندناتے پھرنا، الذین کفروا، ان کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، دنیا جس کو مل گئی وہ بہت تھوڑی سی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اور پھر ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو اپنے دل میں کسی بھی طرح سے فیل نہیں کرنا چاہیے اگر وہ دیکھیں کافروں کو دندناتے پھرتے ہوا، اگر وہ دیکھیں کافروں کو کہ وہ تو بڑے خوش ہیں، مگن ہیں، ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہلت دے رکھی ہے، بڑی ڈھیل دے رکھی ہے، اور ہم باوجود مسلمان ہونے کے، ہم باوجود اللہ کے کلمہ پڑھنے کے، ہم باوجود اللہ کی اطاعت کرنے کے، ہم باوجود اللہ کا کہنا ماننے کے بڑے ذلیل ہیں، بڑی رسوا ہیں۔ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ تو یہ حالت دیکھ کر کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر اس کے بعد تو ان کے لیے جہنم ہے، اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے، کتنی بری وہ جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان لوگوں کی طرف جو برے سے برے حالات میں بھی اور سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جو اپنی زندگیوں میں سنجیدہ رہے، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی رہی، جن کو اپنی دوسری دنیا کی فکر رہی اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو ایسے لوگ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ چلنے والے ہوں، بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ تو بہت کم رہے ہیں اور بہت تھوڑے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی فرما دی تھی، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام بڑا اجنبی سا شروع ہوا تھا، جس وقت شروع ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کہ یہ اسلام کیا ہوتا ہے، لوگ ایک اجنبی سی آواز سمجھتے تھے، ایک انوکھی سی آواز تھی، کوئی کہتا تھا کہ یہ تو زیادہ دن نہیں ٹک پائیں گے، کوئی کہتا تھا کہ یہ تو ان کی بات چل نہیں پائے گی، تو غریب تھا، غریب کا مطلب اجنبی تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، جب اچھائیاں پھر سے جو ہیں وہ ایسی ہو جائیں گی کہ ڈھونڈنے سے بھی اچھا آدمی نہیں ملے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اجنبیت کے دور میں خود کو اجنبی کر لیں، جن کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو ذرا یہ کتنے بیکورڈ لوگ ہیں، یہ کتنے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اس نئے دور میں، اس ماڈرن دور میں بھی اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں، ان کی حالت تو دیکھو، یہ کتنے زیادہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو لوگ اگرچہ کہ ان کو یہ کہیں، لیکن اللہ کے رسول کی خوشخبری ہے فطوبى للغرباء، ایسی حالت میں بھی جو لوگ اسلام کی اجنبیت کی حالت میں خود کو اجنبی کر بیٹھیں، خود کو وہ اسلام کے رنگ میں رنگ کر بالکل دنیا میں ان کی چاہے کوئی وقت نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی ان کو جانتا نہ ہو، کوئی ان کو پوچھتا نہ ہو، کوئی ان کو اہمیت نہ دیتا ہو، کوئی ان کو امپورٹنس نہیں دیتا ہو، اس کے باوجود فطوبہ، بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے جو غریب کر لیں اپنے کو اسلام کی غربت۔
اب دیکھیے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو مہمانی ہے صرف، جنتیں اور باغات اور نہریں اور یہ سب، باقی جو کچھ سچ مچ میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے حقیقت میں ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ تو بہت بہتر ہے، وہ تو بڑی اونچی چیز ہے، اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اس کی ڈسکرپشن اس طرح سے دی کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں وہ سب کچھ ہے جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی شخص اس کو امیجن کر سکتا ہے، کوئی شخص اس کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا، ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہم کن چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے اس دنیا میں ممکن ہو؟ امیجن ہم انہی چیزوں کو کر سکتے ہیں جو امکان میں آ سکتی ہوں، جو ہو سکتی ہوں، لیکن جو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، جو کسی اور دنیا کی باتیں ہوں، اس کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس وہ تو سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اب ایک بات یہاں پر میرے ذہن میں بھی آتی تھی کئی بار سے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آتی ہو، اس کا جواب پھر خود ہی میری سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وہ یہ کہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی نہریں ہوں گی جنت میں، اور ان کے باغات ہوں گے، اور ہریالی سی ہوگی، اور یہ سب چیزیں ہوں گی۔ نہیں، ایک خاص لسٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ نہریں، باغات، تو ان سب کو سوچ کر ہمارے ذہن میں ایک خاص تصور آتا ہے، ایک باغ کا، ایک ندی اور نہر کا، اور ان سب چیزوں کا۔ ساتھ ہی پھر یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا کہ اصل میں وہاں کی نعمتیں ہوں گی کیسے۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ ان باغات، یا پھر کوئی شخص ایسا ہو، یا دنیا میں کبھی ایسے حالات بدل جائیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہے، اور ظاہر ہے سب علاقوں میں رہنے والوں کا انٹرسٹ ایک چیز میں نہیں ہوتا ہے، باغات اور نہروں میں ان لوگوں کا انٹرسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا جو ہمیشہ ان باغات میں رہتے ہوں۔ وہ کہتے ہوں ہمیں کیوں چاہیے جنت، ہم تو اتنی خوبصورت جگہوں پہ پہلے سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کو یہ سنا رہے ہیں کہ وہاں باغات اور نہریں ہوں گی، اس لیے کہ قریش ایک ریگستان میں رہتے تھے، ایک ایسی جگہ پہ رہتے تھے جن کے لیے بڑی اٹریکشن کا سامان تھا باغ اور نہروں میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف باغ اور نہریں ہی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا، یس جنت جو ہے صرف ایک باغ کا نام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر جنت اور نہروں کا ذکر فرمایا، اور وہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ قریش کے اگر ہم تناظر سے دیکھیں، ان ریگستان میں رہنے والوں کے تناظر سے اگر ہم باغ کا تصور کریں تو ان کے لیے باغ میں رہنا، یا باغ کا حاصل ہونا، یا پانی کے پاس رہنا ایک بڑی لگژری لائف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لگژری لائف کے سائنس بیان فرمائے ہیں جگہ جگہ قرآن میں، اس کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہو جنت میں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کا انسان کا دل خواہش کرتا ہے۔ اب انسان کا دل ہمیشہ تو باغوں میں رہنے کی خواہش نہیں کرتا، ہمیشہ تو یہ نہیں کرتا انسان کا دل کہ ہمیشہ جو ہے کسی سمندر کے کنارے، کسی ندی کے کنارے پڑے رہو، بلکہ دل تو قلب ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم باغوں میں رہیں، کبھی دل چاہتا ہے ہم سمندر کے کنارے رہیں، کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ جگہ ہو، جہاں پر بہت زیادہ اونچی اونچی بلڈنگز بنی ہوئی ہوں، جہاں جو ہے بڑی اسکائی اسکیپرز، بڑی اونچی عمارتیں ہوں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں مینشن فرمائی قرآن میں، صرف ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو کہ لگژری سائنس تھے قریش کے لیے۔ اب ہم اپنے دور میں جن جن چیزوں کو لگژری کی چیزیں سمجھتے ہیں، جو ہمارے دور میں لگژری سائنس ہیں، ہم ان کو تصور کریں جنت میں، کہ جنت میں یہ سب چیزیں اور زیادہ بہتر، اور زیادہ خوبصورت، اور زیادہ اچھے انداز میں وہاں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی صرف یہی چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگژری سائنس ہمیں بتائے گئے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جنت میں کون کون سی آرام دہ جگہیں اور کون کون سی لگژریز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے
اور اہل کتاب کا ذکر اس صورت کے آخر میں دوبارہ سے اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس صورت کے شروع میں اہل کتاب کا ذکر تھا. اگر آپ کو یاد ہو، جو لوگ شروع سے اس صورت کو پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس صورت کے فرسٹ ہاف میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ گفتگو فرمائی ہے. اور یہ اس وقت کی آیتیں تھیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد ایک گروہ نجران سے آیا ہوا تھا، اور آپ کے اور ان کے درمیان ایک خیالی اور افکاری جنگ چل رہی تھی. وہ اپنی طرف سے کچھ نظریات رکھتے تھے اور پھر اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے تھے قرآن کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں، اور پھر آخر میں کیا ہوا تھا، وہ لوگ ہار کر چلے گئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو چلو مباہلہ کرتے ہیں. تم آؤ کھلے میدان میں آتا ہوں کھلے میدان میں اپنے بچوں اور بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور تم بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ آؤ، اور پھر ہم سب بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. ٹھیک ہے، یہ مباہلہ ہوا. تو اس میں کیا ہوا، پھر وہ لوگ ایسا نہیں کر سکے اور وہ بھاگ لیے وہاں سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس صورت کے آخر میں مخاطب کر کے گویا کہ ایک تو ان کی اچھائیوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ سب لوگ ان میں برے نہیں ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں، سب لوگ بری حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں، بہت سارے ان میں ایسے بھی ہیں جو اچھے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے ہیں. اور ساتھ میں پھر ان کو انوائٹ کرنا بھی ہے، ان کو اپنی طرف بلانا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑے خوبصورت اور انڈائریکٹلی. فرمایا اللہ نے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف پسندی ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والوں کے بھی اچھی چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اللہ نے اس صورت میں ان کا ذکر فرمایا تھا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن قِنْطَارًا، کہ اگر آپ ان کو سونے کا پہاڑ دے دیں تو وہ بڑے امانت دار ہیں، اس کو امانت کے ساتھ وہ رکھیں گے، اس میں سے خیانت نہیں کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دشمن کی اچھائیوں کو کنسیڈر کرنا، دشمن کی اچھائیوں کو ماننا، اور یہ عدل اور انصاف پسندی کا تقاضا ہے. اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ پر جو اترا اس پر بھی، اور ان پر جو اترا تھا اس پر بھی وہ ایمان لائے ہیں. خاشعین للہ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا. جو اہل کتاب ہوں، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہوں، اپنے نبی کی باتیں مانتے ہوں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے ان کی باتیں بھی مان لی. تو ایسے لوگوں کے لیے تو دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ بیچ دیتے تھے، بڑے یہودی تھے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے فتوے بیچتے تھے، اپنی لوگوں کی آسانی اور بڑے لوگوں کے خوشنودی اور ان کی قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے من مطابق فیصلے کر دیتے تھے اللہ کی کتاب میں. جی کریے. یہودی وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو جیوز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے دور میں اسرائیل میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب یہودی ہیں. وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لائے. ان کی کتاب تورات تھی، ٹھیک ہے، اور اسی کو وہ مانتے تھے. پھر ایک زمانے تک لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے رہے، بہت زمانے تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے مان لیا، جن لوگوں نے تسلیم کر لیا، وہ عیسائی ہو گئے، وہ کرسچن ہو گئے. اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے وہ یہودی ہی باقی رہے. تو یہ ڈفرینس ہے. پہلے سب ایک تھے، پہلے سب اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب تھی. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے، تو جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا وہ کرسچنز ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی باقی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ میجر ڈفرینس ہے ان دونوں میں. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ اسی لیے مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جہاں عقیدوں کا ذکر فرمایا، تو وہ جو اصل عیسائیت تھی، جو ریئل کرسچینٹی ہے،
اس میں اللہ کا تصور ہے، وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ آخرت کو بھی مانتے ہیں، وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے۔ لیکن پھر فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ فرق یہی ہے کہ انہوں نے آخری نبی کو نہیں مانا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، انہوں نے کتاب کے لیٹسٹ ورژن قرآن کو نہیں مانا، اسی لیے وہ مسلمان نہیں کہلاتے، وہ عیسائی یا کرسچنز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ عیسائی رہ گئے ہوں، آج کے دور میں تو سب بدل گیا ہے، سب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بے دین ہیں، ملحد ہیں، عیسائیت تو ختم ہی ہو گئی ہے، ٹرینٹی اور کون سے غلط عقائد جو ہیں ان میں اتنا زور پکڑ گئے ہیں کہ وہ اب ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کے بارے میں ایک بات جب ہم کر رہے تھے، اسی وقت جب سورہ آل عمران کا شروع چل رہا تھا، تو وہاں پر عیسائیوں کی 3 قسمیں آئی تھیں کہ اس دور میں، اس زمانے میں ہماری دنیا میں کون سی قسم کی کرسچینٹی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، پہلے میں یہ مکمل کر لوں، پھر ورنہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی، بالکل میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن ابھی فی الحال میں آیتیں مکمل کر لوں ورنہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ہم بڑی امپورٹنٹ بات ایک ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وما انزل الیہم خاشعین للہ، وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم، نہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں بیچتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ان کے لیے بھی ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ نے مسلمانوں کا اجر بیان فرمایا، ان کا بھی اجر بیان فرما دیا، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اس کا حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے حساب کا وقت بڑا قریب آ گیا، بہت جلد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لے گا، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لیتا ہے تو بڑی جلدی لے لیتا ہے، اس کے پاس ایسے سپر کمپیوٹرز ہیں کہ ان کو حساب لینے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔ ان کمپیوٹرز میں ہر چیز اللہ تعالیٰ ناپ لیتے ہیں، یہ بھی ناپ لیتے ہیں کہ کس بندے کی نیت کیا تھی اور کس بندے کی نیت کیا تھی کون سا عمل کرتے وقت۔ دنیا میں جب ہم کوئی عمل جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اس میں ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کتنا کیا، کس نے کیا اور کیسے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹرز یہ تک ناپ دیتے ہیں کہ یہ عمل بندے نے کس نیت سے کیا، کس طرح سے کیا اور کس کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس صورت کا آخری پیغام جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے رہے ہیں، اور اس صورت کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں ان سب کی روشنی میں یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کون اس سے مراد ہیں؟ وہ جو ہم سب، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، جو پہلے سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، جو پہلے سے یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہی تو ایمان ہوا نا۔ ایمان کے معنی ماننے کے ہوتے، کسی چیز کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، وہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کو یہ بلیم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یعنی ہم سب کو مخاطب کیا۔ ہم سب جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم سب کو اللہ نے مخاطب کیا، اور کیا کہا؟ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر پر جم جاؤ، ورابطوا، اور تیار رہو، واتقوا، اور ڈرو۔ یہ 4 حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اب دیکھیے الگ الگ میں آپ کو بتاؤں گا یہ 4 حکم کیا ہیں اور ان کے مطلب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے اصبروا، صبر کرو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو وہ صبر ہے اردو میں جو ہم بولتے ہیں صبر کرو، یعنی کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، صبر کرو یعنی چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، صبر کرو، خاموش ہو جاؤ، کہ یہ بھی صبر ہے۔ لیکن اصل میں صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتائے تھے شاید۔ خود کو تھام لینا مشکل وقت میں، بڑے مشکل وقت ہو، بڑی تکلیفوں کا دور ہو، چاہے کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری کی تکلیف ہو، کوئی اور تکلیف ہو، کسی کے چھوڑ کے جانے کا دکھ ہو، کسی کے انتقال کا دکھ ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی مصیبت پر اپنے کو تھام لینا یہ صبر ہے۔ اسی طرح
جب اندر سے یہ خواہش ہو کہ ہم کچھ غلط کریں گے، نگیٹو ریئیکشن دینے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہمارے من کے مطابق نہیں ہوتی تو ہمارا دل چاہتا ہے اس پر ریئیکٹ کرنے کو، نگیٹیولی غلط طریقے سے اس پر ریئیکٹ کرنا، کبھی غصہ کرنے کو، کبھی چیخنے کو، کبھی چلانے کو، کبھی اٹھا کے کچھ مار دینے کو۔ اس موقع پر اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ کانسٹنٹ رہنا، یہ صبر ہے۔ اپنے ٹارگٹ پر باقی رہنا، یہ صبر ہے۔ چیلنج کو فیس کرنے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، تھام کے رکھنا، اپنے کو سمیٹ کے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ تم صبر کرو، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، روک کے رکھنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا سیکھو۔ اس کے بعد فرمایا وَصَابِرُوا، اور کبھی کبھی صرف صبر کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان بندہ خود صبر کر رہا ہے لیکن ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اتنی مصیبتیں بڑھتی ہیں کہ پھر صبر باقی نہیں رہ پاتا، قریب ہوتا ہے کہ انسان پھٹ جائے۔ اس وقت ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے کی جو اس کو صبر پر باقی رکھے، جو اس کو صبر پر ابھارے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لے۔ تو اس کے لیے فرمایا وَصَابِرُوا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے صابرو کا مطلب کہ بہت زیادہ صبر کرو، صبر کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاؤ، کمپلیٹ ان پیشنس، ٹھیک ہے۔ صبر میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لو، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھو، یہ اس کے دوسرے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ سامنے والے کے مقابلے میں تم زیادہ صبر کرو، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ دشمن وہ بھی صبر کر رہا ہے، اگر وہ تمہیں ستا رہا ہے، وہ تمہارے سامنے مقابلے پر ہے تو ایک صبر وہ بھی کر رہا ہے، لیکن تمہاری جیت تب ہوگی جب تم اس سے زیادہ صبر کرو گے، کنٹینیوسلی صبر کرو گے۔ تو یہ ہے وَصَابِرُوا۔ صبر اور صابر میں فرق ہے۔ صبری اصبرو کا مطلب صبر کرو، اور صابرو بہت زیادہ صبر کرو، یا ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لو صبر کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ابھارو صبر پر۔ تیسرا حکم دیا گیا وَرَابِطُوا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کا مطلب پہلے سمجھ لیں، رابطو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ را با توئے، میں نے کل کہا تھا کہ اس کا مطلب میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ را با توئے، ربطہ کے معنی ہوتے ہیں باندھنا کسی چیز کا۔ اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا رابطہ، تو رابطہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے تو گویا کہ ایک تعلق کی ڈوری میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو ہم رابطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعروں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے۔ یعنی رابطے کا مطلب جب انسان ایک دوسرے سے تعلق کی ڈوری میں بندھا ہوا ہوتا ہے تو وہ رابطہ ہے، کسی چیز کو باندھنے کو کہتے ہیں رابطہ، ٹھیک ہے۔ تو باندھنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہم کسی چیز کو باندھ دیں کہیں پر تو اس کا مطلب وہ چیز وہیں سے جڑ کے رہ گئی، اب وہیں پر وہ چیز متعلق ہو گئی۔ پہلے الگ الگ چیزیں تھیں وہ دونوں، لیکن اب باندھ دیا تو وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑ گئیں، یہ ہے رابطہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آگے بڑھ کے جی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے یعنی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپس میں کانٹیکٹ کو رابطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو پھر اسی سے ایک لفظ بنتا ہے عربی میں رباط، ٹھیک ہے، را با الف تو رباط کا لفظ بنتا ہے، اور رباط کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں جب گھوڑے یوز ہوتے تھے جنگ کے لیے تو ان کو باندھنے کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی تھی جنگ کے میدان میں یا اس سے الگ، جس کو رباط کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دو معنی اس کے ہو گئے، آپس میں کانٹیکٹ اور گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ، یہ بھی رباط ہے۔ اور ایک اور تیسرے معنی اس کے ہیں، بارڈر پر حفاظت کرنا، کسی بھی ملک کی، کسی بھی کنٹری کی بارڈر پر حفاظت کرنا، اس کو بھی رباط کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ تین معنی اس کے آپ کے سامنے آئے، آپس کا کانٹیکٹ، یا بارڈر پر حفاظت، یا گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ۔ اب ان تینوں معنی کی روشنی میں ہم رابطو کا مطلب سمجھیں گے کہ رابطو کس کو کہتے ہیں۔ رابطو کا مطلب تو پہلا یہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں صبر کر رہے ہو، اپنا صبر کر رہے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہو صبر کرنے میں، اسی طرح ضروری یہ بھی ہے کہ رابطو
تم آپس میں بھی ایک دوسرے سے بن کر رہو، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہو، ایک دوسرے سے تعلق میں رہو۔ اس سے یہ اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے بن کر رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تیتر بٹیر ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہمیں کیا مطلب، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ریجن، کسی بھی خطے اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کہیں پر بھی مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو اس رابطے کا، اس کانٹیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل میں اس تکلیف کو محسوس کرے۔ یہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح سے ہے، جیسے عمارت میں ہر اینٹ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ نیچے والی اینٹوں کو اگر چوٹ پہنچائی جائے تو پوری عمارت ہل کر رہ جاتی ہے اوپر تک۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اگر کسی بھی حصے میں کسی بھی جماعت کو تکلیف پہنچائی جائے تو ہر مسلمان کو اپنے دل میں اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس کا رابطے کا سب سے پہلا مطلب، کہ یہ رابطہ اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسرا مطلب جو کہ بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے اور بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے، یہ مطلب وہ کیا ہے رابطوں کا، کہ تیار رہو۔ کاہے کے لیے تیار رہو؟ الرٹ رہو۔ کاہے کے لیے الرٹ رہو؟ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ رابط، یہ میں نے بتایا رباط کا مطلب جنگ کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھنا، اس کو کہتے ہیں رباط۔ تو جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اب یہ تیاری پہلے زمانے میں گھوڑوں کو باندھ کر ہوتی تھی، ہتھیاروں کو اکٹھا کر کے ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اور دوسری چیزیں آ گئی ہیں جنگ کے لیے، ٹینکرز آ گئے ہیں اور بڑے بڑے جہاز اور بہت ایسی گنز آ گئی ہیں کہ جو جنگ میں یوز کری جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی تم تیار رہو۔ نہیں، اگر کبھی جنگ کے حالات آتے ہیں، کبھی دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی تم اپنے کو تیار رکھو، رابطو۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیں کہ دشمن آج کے زمانے میں صرف بارڈرز یا سرحدوں سے نہیں داخل ہوتا۔ دشمن آج کے زمانے میں سرحدوں کے ذریعے نہیں آتا، بلکہ ہمارے اپنے دماغوں کے ذریعے، ہماری بہت ساری ایسی چیزوں کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، بسا اوقات کبھی کبھی ایسے ممالک ہیں، ایسی کنٹریز ہیں جہاں دور دور تک آپ کو غیر مسلم نہیں ملے گا، لیکن مسلمانوں کا کلچر اور مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کی سوچ سب غیر اسلامی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن نے ان کی سرحدوں میں گھسے بغیر ہی، ان کی سرحدوں سے داخل ہوئے بغیر ہی ان پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ بھی اس طرح سے تیار رہو کہ دشمن کہیں سے بھی تمہارے پر حملہ نہیں کر پائے، دشمن کہیں سے بھی تمہارے اوپر داخل نہیں ہو پائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں دشمن بارڈر ہی سے اندر آئے، تو بارڈر کے لیے بھی اپنے کو تیار رکھو، جنگ کا موقع ہے اس وقت بھی اپنے کو تیار رکھو، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کلچر کی حفاظت، اپنی سوچ اور فکر کی حفاظت بھی تم کرو، رابطو، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اور تیسرا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا اس کا، سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرباط یوم خیر من قیام لیلۃ او صوم شہر، کہ ایک دن کا رباط، یعنی کوئی شخص کسی بارڈر پہ جا کے ایک دن وہاں مسلمانوں کی حفاظت کرے، ایک دن وہاں جو ہے دشمن کا مقابلہ کرے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی شخص پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا روزے رکھے، اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو بھی رباط ارشاد فرمایا ہے جو کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کو بہت زیادہ پش کرنا پڑتا ہے، جو کام دین میں مشکل ہوتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر بڑا اجر ہے۔ نمبر 1، اسباغ الوضوء فی المکارہ، ناپسندیدہ جگہوں پر پورا وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، بڑی ٹھنڈ ہے، بڑی سردی ہے، یا بہت سردی کی جگہ ہے، ہمارا وضو کرنے کو کیا، ہاتھ دھونے تک کو دل نہیں چاہ رہا، پانی دیکھنے تک کو دل نہیں چاہ رہا، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اس وقت پر پورا وضو کرنا، اس کو فرمایا کہ یہ بھی رباط ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ بہت زیادہ مسجد کی طرف جانا یہ بھی رباط ہے۔ اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں لگے رہنا،
یہ بھی رباط ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رباط کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سرحدوں پہ ہم حفاظت کریں، صرف فزیکل بارڈرز پر ہم حفاظت کریں، بلکہ اسلام کے جو بنیادی اور ایمانی بارڈرز ہیں ان کی بھی ہم حفاظت کریں۔ اپنے جو ہمارے بارڈرز ہیں جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، جہاں سے شیطان حملہ کر سکتا ہے ان کی ہم حفاظت کریں، یہ بھی رباط ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس رابطوں کے ذریعے ہمیں حکم دیا کہ رابطو، آپس کے تعلقات کو اپنے درست رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن میں رہو، کنیکٹ رہو۔ رابطو، سرحدوں کی حفاظت کرو، اسلام کی فزیکل سرحدوں کی بھی اور اسلام کی ان سرحدوں کی بھی جہاں سے دشمن تھاٹس کے راستے یا سوچ کے راستے یا تمہاری کسی بھی راستے سے داخل ہو سکتا ہے، وہاں تم حفاظت کرو، وہاں تم پہرا دو۔ اسی طرح ان چیزوں کی بھی تم حفاظت کرو جہاں پر شیطان حملہ کر سکتا ہے، ان اعمال کو تم کرو جن کو کرنے کے لیے تمہیں اپنے اندر سے پش کرنا پڑے، اپنے آپ کو اندر سے بڑی طاقت لگانا پڑے۔ تو یہ ہے رابطوں کا مطلب۔ اور پھر چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ اور یہ ڈر کیسا ڈر ہے؟ تقوی کون سا ڈر ہوتا ہے؟ تقوی وہ ڈر نہیں ہوتا جو ہم کسی جانور سے ڈرتے ہیں یا کسی بڑی چیز سے ہم ڈر جاتے ہیں، وہ تقوی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ تو فیئر ہوتا ہے، وہ تو جو ہے اس کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے، عربی میں خشی کا لفظ آتا ہے اس کے لیے۔ لیکن تقوی ایک خاص قسم کا ڈر ہے، جس ڈر میں صرف ڈر شامل نہیں ہوتا بلکہ محبت بھی شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی شخص سے ہمیں بڑی محبت ہو، ہمارے ماں باپ سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، تو ان کا ہمارے دل میں جو ایک ڈر ہوتا ہے فطری، وہ ظاہر ہے ویسا ڈر تو نہیں ہوتا جیسا ڈر ہمارا کسی جانور سے ڈر کر آتا ہے، بلکہ اس ڈر میں تو ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہی ڈر کو تقوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تقوی کے دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے انجام سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اور تقوی پھر اپنے انجام سے ڈرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا۔ سورہ بقرہ جب اسٹارٹ ہوئی تھی وہاں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں تقوی سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کو جانتے ہی نہ ہوں ان کے لیے قرآن پڑھنے میں کیا ہدایت ہے؟ تو وہ تقوی وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ تقوی کا مطلب ہے اپنے انجام کا ڈر، اپنی آخرت کا ڈر، اپنی اس دنیا کا ڈر جس کے بعد ہر شخص اس دنیا سے جانے والا ہے، جہاں پر ہم شخص جانے والے ہیں۔ تو ایسا شخص جو اپنے انجام کے بارے میں سنجیدہ ہو، کانشیس ہو اپنی آخرت کے بارے میں، اور ایسا شخص جو اپنے دل میں اللہ کا تعلق اور ڈر رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اسی کا یہاں حکم دیا گیا کہ دنیا کے تم نے سارے کام مکمل کر لیے، دنیا میں تم ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہو گئے، مصیبتوں پر صبر بھی کر لیا، ایک دوسرے کو صبر پر ترقیم بھی کر لی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو دنیا کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن تقوی اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ روح نہیں آئی۔ واتقوا اللہ، یہ روح ہے کسی بھی کام کی کہ ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کے چار چیزیں، کامیابی کی چار چابیاں ہمیں دی گئی ہیں، 4 keys آف سکسیس، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس صورت کے بالکل آخری آیت میں۔ اور یہ ہمارا آج کا پیغام ہے، ہماری پوری زندگی کا پیغام ہے کہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں، اپنے اندر پیشنس پیدا کریں، اپنے اندر نگیٹو ریئیکشن دینے سے روکنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ سب اچھی عادتیں ہیں نا، اور کوئی بھی عادت انسان ایک دن میں نہیں اپنا لیتا۔ آپ دیکھیے آپ کے اندر جو بھی عادت ہو، سوچ کر دیکھیے، کبھی بھی ایک دن میں نہیں آئی ہوتی وہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کل تک ہم یہ کر رہے تھے اور آج ہم نے یہ شروع کر دیا۔ عادت کو پیدا کرنے کے لیے اور عادت کو بنانے کے لیے ایک پروسیس چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم گزرنا چاہیے ہوتا ہے۔ عادت جب بھی ہمیں کوئی داخل کرنی ہوتی ہے اپنے اندر، تو اگر ہم اس کے پیچھے بہت جوش کے ساتھ کام کریں گے تو ایسا کبھی بھی وہ عادت ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ جوش جہاں بھی پایا جائے گا وہ اس وقت تک رہتا ہے، بس جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ کبھی جوش کے ساتھ آپ نے کوئی عمل شروع کیا ہو، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کنٹینیوسلی کر پائے ہوں۔ کوئی بھی عمل جو آپ دھیرے سے اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، کوئی بھی عادت جو چپکے سے آپ کے عمل میں، آپ کی روٹین میں شامل ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جو 1 منٹ کے جوش میں ابھرے اور جو ایک جذبے کے تحت داخل ہو جائے، وہ ہمیشہ نہیں رہ پاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 اچھی عادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو کہ سکسیس کی ہیں وہ ہمیں دی ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 ایک دوسرے کو صبر پر ابھارنا، نمبر 3 اپنے کو ہر وقت تیار رکھنا،
اللہ کے دشمنوں کے مقابلے. اور دشمن صرف وہی نہیں ہوتے جو سرحد پر لڑنے آئے، بلکہ دشمن ہمارا شیطان بھی ہے، دشمن ہمارے آس پاس بھی پھیلا ہوا ہے، خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہمارا دشمن ہے. ہم اس کے اوپر بھی کنٹرول رکھیں، اس کے اوپر بھی ہم کیا کریں، رابطو باندھ کے رکھیں اس کو. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ. اور چوتھی عادت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا لحاظ، اللہ کا خیال اپنے دل میں ہر وقت رکھیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ ہے اس صورت کا پیغام، جنگ کے اور مشکل وقت کا پیغام. اس وقت کا پیغام جب چاروں طرف سے کسی پر حملہ ہو رہا ہو تو اس کو کامیابی چاہیے ہو تو وہ کیا کرے، تو وہ یہ کرے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی سوال ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی. جی. اور اس کتاب میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تھیں. ایسے شعر اور ایسے جو ہے وہ کلام تھا، پورا حمد و ثنا پہ مبنی تھا، اللہ کی تعریفوں پر مبنی وہ کلام تھا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے نا پہاڑوں میں بیٹھ کے، تو ساری آس پاس کی چڑیاں اور آس پاس کے درخت بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. تو زبور خاص طور پر کاہے کی کتاب تھی؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کی کتاب تھی. ہم تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. جی جی، ان کی آواز بھی بڑی اچھی تھی. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور اس میں صرف اور صرف قوانین تھے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا شریعت پر مشتمل تھی وہ کتاب. اس میں یہ تھا بس کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو 10 کمینڈمنٹس کے نام سے بھی وہ ہوتی ہے. آج کے زمانے میں بھی جو بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں تورات کی ہی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بائبل نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات ہے. بگڑی ہوئی، مطلب صحیح نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، چینجز آ گئی ہیں، لیکن ہاں ہے کچھ نہ کچھ. تو ابھی جی، زائنس یہودیوں کے درمیان ہی نا ایک تحریک اٹھی تھی، ایک انہی کے درمیان ایک مومنٹ تھی وہ، جس کو صہیونی تحریک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پورے طور پر تو مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کا کیا موٹیو تھا، کیا وہ کرتے تھے، لیکن یہودیوں کے درمیان سے ہی ایک مومنٹ تھی جو صہیونی جس کو کہا جاتا ہے. اور وہ ایسے یہودی تھے جو اپنے مذہب پر بڑی سختی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بہت مطلب کمتر سمجھنے والے، دوسرے مذہبوں کو کمتر سمجھنے والے تھے. تو اس تحریک کا نام ہے زائنسٹ. ٹھیک ہے. اس مومنٹ کا نام ہے. باقی ڈیٹیل میں مجھے اس کے بارے میں ابھی صحیح سے نہیں پتہ، نہ ہی میں نے ڈیٹیل میں کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایسا ہی ہے. یہودیوں نے کبھی بھی قبول نہیں کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیے ہماری جو نیکسٹ صورت آ رہی ہے نا، اگلی صورت، اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان میں اور مسلمانوں میں کیا فرق تھا، ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، مسئلہ کیا ہوا تھا ان کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب آج کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں اگلی صورت سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں بہت ساری چیزوں میں. پہلی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن غلط مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں وہ؟ بہت سارے عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، بہت سارے عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور بہت سارے عیسائی ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا، عیسیٰ اور روح القدس یہ تینوں مل کر اللہ تعالیٰ ہیں، یہ تینوں مل کر خدا ہیں. اور پھر اس ٹرینیٹی کو بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو ذہن تھک جائے گا، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہے کیا چیز. کوئی کہتا ہے روح القدس سے مراد یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ روح القدس سے مراد یہ ہے.
الگ الگ اتنے ان میں فرقے ہیں، اتنے طریقے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے. تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن غلط مانتے ہیں. وہ ان کو نبی نہیں مانتے، وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ یا تو خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہماری جو مشرکین مانتے تھے، مکے کے جو مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے. ہماری جو نیکسٹ صورت ہے سورہ نساء، وہ خاص طور پر اس میں وہ مضامین ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آج اس صورت کے لاسٹ لیسن میں ہمیں اگلی صورت کی طرف رہنمائی فرما دی، اشارہ فرما دیا. اب اس میں یہاں فرمایا گیا نا کہ آج مرد اور عورت برابر برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا تعلق اگرچہ کہ آج والے ایسو تو تھا ہی، لیکن اگلی پوری صورت کا ٹاپک ہی یہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ نساء ہے، وہ نساء کے معنی عورتیں ہوتی ہیں، اگلی صورت کا ٹاپک ہی یہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج کے اس میں آیت میں ہجرت کا ذکر فرمایا. اگلی صورت میں بھی ایک مین ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہجرت بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا. اگلی صورت میں بھی ایک مین ٹاپک اہل کتاب کا بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ریلیٹ ہو جائیں گی اسی طرح سے دونوں صورتیں. اب وہ ہم کب شروع کریں گے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپ میں بتاؤں گا. ابھی مجھے خود نہیں پتہ، کیونکہ نیکسٹ ویک شاید کلاس نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اب میرے پیپر شروع ہو رہے ہیں، تو اس لیے بڑا ڈسٹربنس رہے گا. کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا کلاس، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ صورت ہم کب سے شروع کریں گے یہ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بعد میں ہی بتاؤں گا. ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ نیکسٹ صورت کے شروع کرنے سے پہلے جی نیکسٹ کلاس کب شروع ہوگا، اگلی صورت کب شروع ہوگی مجھے ابھی خود نہیں پتہ، اس لیے کہ آگے جو ہے میں بزی ہوں، ذرا ڈسٹرب رہے گا کلاس. یہ بھی نہیں پتہ کہ پورے دن ہوگا یا نہیں ہوگا، کبھی کلاس ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ہمیں ایک ہی دن ہو. ہاں اتنا ضرور طے ہے کہ اگلے کلاس سے پہلے ہمیں ایک کلاس کرنا ہے سورہ آل عمران کی سمری کے طور پر، یعنی اس میں سورہ آل عمران کا خلاصہ بتایا جائے گا کہ اس صورت میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور کیا کیا ہمیں سیکھنے کو ملا اس صورت سے. اور اسی طرح اگلی صورت کے شروع ہونے سے پہلے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ آپ کے جو ٹیسٹ ہے اس کو بہت ٹائم ہو گیا، 1 سال تقریباً ہونے کو آ رہا ہے. 1 نومبر کو پچھلے سال ٹیسٹ ہوا تھا لاسٹ ٹائم. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو مکمل کرنے کے بعد ایک بار اس کو اور کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں اگلی صورت کے شروع ہونے سے پہلے ہونی ہیں، لیکن کب ہونی ہے یہ آپ کو بعد میں گروپ میں ہی بتایا جائے گا. اور نیکسٹ صورت کب شروع کر رہے ہیں ہم یہ بھی انشاءاللہ گروپ میں بتایا جائے گا، کیونکہ ابھی اس کے بارے میں مجھے خود نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو بس اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کو کہتے ہیں. جی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولادیں کون تھیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. اور ان کی اولادیں کون تھیں؟ ان کی اولادیں 12 لڑکے تھے ان کے، حضرت یوسف بھی ان کے لڑکے تھے. تو ان سے جتنی نسلیں پھیلی ہیں دنیا میں وہ سب بنی اسرائیل ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی. ٹھیک ہے. اور پچھلی بار جو میں نے لیا تھا وہ گوگل شیٹس کے ذریعے سے تھا، یعنی وہ فارم میں نے دے دیا تھا، اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھرنا تھا. اس بار دیکھیے اب کس طریقے سے ہوتا ہے، ہوگا تقریباً اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی. ٹھیک. آبجیکٹیو ٹائپ. ہاں آبجیکٹیو بھی تھے، سبجیکٹیو بھی تھے، کہیں پر آپ کو ہاں سب طرح کے کوشچنس تھے. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہو؟ بہت ٹائم ہو گیا، آج لیٹ بھی ہو گیا کافی کلاس، تو بس یہیں پر ہی اینڈ کر دیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا. جی پوچھیے. نہیں ہاں بنی اسرائیل تو آج بھی ہیں. یہ اسرائیل جو ہے نا یہ سب بنی اسرائیل ہی ہیں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قوم تھی وہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں چلے آ رہے تھے. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے یہودی تھے وہ سب بنی اسرائیل تھے. اسی طرح آج کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہیں، تبھی تو انہوں نے اسرائیل نام رکھا ہے اپنے دیش کا، اپنے ملک کا. تو وہ بھی بنی اسرائیل ہیں، انہی کی اولادوں میں سے ہیں وہ.
اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بیٹے، ان کی اولاد۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ وہی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بس اب، جی جی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو، ہاں جی جی، تورات کا میں نے آپ کو بتا دیا اور زبور کا بتا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بک تھی بائبل، انجیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ بنیادی طور پر اس میں جو تھا، تورات اور تورات کے ماننے والوں میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی، جو ان میں اخلاقی طور پر بگاڑ آ گئے تھے، جو انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا تھا، چینج کر دیا تھا، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو فکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ تو اگر مختصراً ہم کہنا چاہیں کہ انجیل میں کیا تھا، تو انجیل میں اخلاقی تعلیمات تھی، انجیل میں جو ہے وہ اچھی باتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی شریعت نہیں تھی، اس میں بھی قوانین نہیں تھے، لاز نہیں تھے، لاز وہی چل رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام والے تھے، جو تورات میں بیان ہوئے تھے، لیکن انجیل ان لاز کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آئی تھی، لوگوں کے درمیان اخلاقی قدروں کو بتانے کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔